ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ بھائی میں کبوتر بازی کا مقابلہ کروانا چاہتا ہوں، اس میں میرا کبوتر بھی حصہ لے گا۔ اب یہ سن کر وزیروں کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ کبوتر بازی کا مقابلہ کروائیں گے، اور اگر ان کا کبوتر نہیں جیت تو پھر ہم لوگوں کی تو خیر ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے کے بادشاہ تو ہوتے بھی ایسے تھے، ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کے سر قلم کروا دیا کرتے، قید خانے میں ڈلوا دیا کرتے تھے۔ اب تمام وزیر جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے، سب نے بادشاہ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ بادشاہ سلامت کہاں آپ کا رتبہ اور کہاں کبوتر بازی کا شوق، آپ اس خیال کو دل سے نکال دیں، لیکن بادشاہ جو تھا وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، میں تو کبوتر بازی کا مقابلہ کرواؤں گا، تم ایک اچھا سا کبوتر منتخب کرو۔ اب ایک یہ بھی مسئلہ تھا کہ کبوتر منتخب تو کر لیں، لیکن اگر وہ کبوتر ہار جائے تو کبوتر منتخب کرنے والے کی بھی خیر نہیں تھی کہ تم نے ایسا کبوتر کیوں منتخب کیا جو جیت ہی نہیں سکا۔ اب جو تھا یہ سب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ اب بھائی کبوتر منتخب کر لیا گیا، اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آ گیا جب مقابلہ ہونا تھا۔ اب اتفاق یہ تھا کہ بادشاہ اس وقت موجود نہیں تھا جس وقت مقابلہ ہونا تھا۔ اب مقابلہ بازی کروائی گئی، بہت سارے کبوتر ہوا میں اڑائے گئے۔ اب کبوتر اڑتے اڑتے جو ہے وہ کافی دیر تک فضا میں کبوتر گھومتے رہے، اور جو ایک مخصوص پوائنٹ تھا وہاں پر جو کبوتر سب سے پہلے پہنچا وہ غلام کا کبوتر تھا، ایک غلام تھا بادشاہ کا، اس کا کبوتر سب سے پہلے پہنچا اور وہ جیت گیا۔ اب یہ لوگوں نے اپنے سر پکڑ لیے کہ بھائی لو، یہ تو اور زیادہ سونے پہ سہاگا ہو گیا، کسی وزیر کا یا کسی بڑی شخصیت کا اگر کبوتر جیتتا تو چلو وہ بھی پھر سمجھ میں آتا، یہ تو غلام کا کبوتر جیت گیا، اور اس کے پیچھے پھر بادشاہ کا کبوتر پہنچا۔ اب یہ جو تھے سب لوگ ایک دم پریشان ہو گئے کہ لو بھائی اب تو ہم سب کی خیر نہیں ہے، لگ رہا ہے بادشاہ ہم سب کو لائن میں کھڑا کر کے ہمارے سر قلم کر دے گا۔ اب سب لوگ سوچنے لگے کہ ہم بادشاہ سلامت کو یہ والی خبر ہم کیسے سنیں، وہ کہتا تم سنا دو، وہ کہتا تم سنا دو، سب ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ والی خبر بادشاہ کو کوئی سنا دے، لیکن کوئی سنانے کو تیار نہیں تھا۔ بالآخر ایک وزیر تھا، اس نے ہمت باندھی اور اس نے کہا کہ یہ خبر میں بادشاہ سلامت کو سناتا ہوں کہ آپ کا کبوتر ہار چکا ہے۔ بھائی بڑی ہمت کر کے وہ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا، بادشاہ سلامت نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کبوتر بازی کی ریس میں کون جیتا؟ تو اب وزیر جو تھا اس نے جتنے اس کو وظائف آتے تھے سارے پڑھ لیے۔ اس نے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو آپ کے آگے آگے آپ کی خدمت کے لیے غلام موجود ہوتا ہے تاکہ آپ کو راستے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اسی لیے غلام کو ہم آگے رکھتے ہیں تاکہ بادشاہ سلامت کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ کا کبوتر ہم نے ہوا میں چھوڑا، چونکہ آپ کا کبوتر تھا تو اس کا بھی خیال رکھنا ہمارا فرض تھا، اسی لیے جیتا تو آپ کا ہی کبوتر ہے، لیکن غلام کا کبوتر ہم نے آگے آگے رکھا تاکہ آپ کے کبوتر کو اڑنے میں کوئی پریشانی موجود نہ ہو۔ تو نمبر 1 تو آپ کا ہی کبوتر آیا ہے، بس غلام کا کبوتر آپ کے کبوتر کے آگے آگے تھا، وہ صرف خدمت کے لیے ہم نے آگے رکھا ہوا تھا۔ اب بادشاہ یہ سن کر بادشاہ کو سمجھ تو گیا کہ بھائی غلام کا کبوتر جیت گیا، لیکن وزیر کے بتانے کے انداز سے بادشاہ کو بڑا ایک اچھا لگا کہ وزیر نے کس اچھے انداز میں ایک بری خبر کو سنایا۔ تو ایک اتنی بری خبر کو وزیر نے ایک بڑے ہی اچھے انداز میں سنایا، اور جو اس کے اثرات آنے تھے وہ نہیں آ سکے۔ وہ بادشاہ کو جو غصہ آنا تھا وہ غصہ نہیں آیا، کیونکہ اس نے اس کو یہ بتایا کہ بھائی جیتے تو آپ ہی ہو، لیکن غلام جو ہے آپ کی خدمت کے لیے آگے آگے۔ تو اس واقعے سے ہمیں جو پتہ چلا وہ یہ ہے کہ کسی بھی بری خبر کو یا کسی بھی ایسی خبر کو جو سامنے والے کو غصہ دلا دے یا سامنے والے کی کنڈیشن چینج ہو جائے، جس سے اگر ہم اچھے الفاظ میں بتا دیں تو اس سے بہت زیادہ مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔